ایک دن شہزادہ عزیق پرستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے تھے۔ ان میں سے کسی کے سر پر بونوں والی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی بھی نہیں تھی۔ سب کے سر مکمل طور پر گنجے تھے اور ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسروں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے پوچھا، تم کون ہو اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ شہزادے کے ہمدردی بھرے بول سن کر بونے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ کہنے لگا، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان سب کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بہت بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن ہم سب صبح سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر ہم سب کو کھانے کو دیں۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائیں آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر گنجے ہو گئے اور انڈے کی طرح کے بالکل ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زاروں کے طار رونا شروع کر دیا اور اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر پانی کا چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، کیا تم نے جادوگر سے کہا نہیں کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا بالوں کی واپسی کے لیے اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ خود شہزادے ہیں، کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی مرمت پر بھی اچھی خاصی رقم خرچ کر دی، اسی لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ آنسوؤں کے ساتھ زاروں کے طار رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکال لوں گا، میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے عزیق کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا، جادوگر بہت چالاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا کر دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے عزیق کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کے ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ بھی نہیں جانتا تھا، اور وہ یہ راز یہ تھا کہ شہزادے پہ جادو کے کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے اس کے جسم پر مل دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر جادو کا کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا پتہ جو شہزادے کو بتایا تھا۔ شہزادہ وہاں پہنچ گیا۔ اب وہ جادوگر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کے کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی خوش دلی سے جواب دیا اور کہنے لگا، جناب آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخریہ انداز سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرے گھر اندر سے دیکھنا پسند کریں گے؟ میرے پاس گھر میں کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ شہزادے نے سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا، اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود الماری کے پاس گیا۔ الماری میں سے ایک ٹافیوں کا ڈبہ نکالا، اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا، ٹافی لے لیجئے، بہت مزیدار ہیں، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، امید ہے کہ آپ اس سے یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے، پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ٹافی منہ میں ڈالی اور چبانے لگا۔ ٹافی واقعی مزے کی تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں میں نہیں جانتا، میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں، مجھے گھاس کی تیلیوں کے بڑھنے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے، مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا واقعی تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی تمام ٹافیاں میں خود کھاؤں گا، میں تمہیں مزید فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ٹافیاں اتنی مزیدار ہیں اور اتنی فائدہ مند ہیں۔
मेरे ख्याल में डब्बे में पड़ी टॉफ़ियाँ ऊपर वाली टॉफ़ियों से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती हैं। फिर उसने लालच में आकर टॉफ़ियों से मुंह भर लिया, इन्हें ज़ोर ज़ोर से चबाने लगा। फिर इन्हें खाने के बाद जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन फिर हुआ ये कि उसके सर से बाल उतरकर फर्श पर गिरने लगे। जी हाँ, आप सही समझे, ये जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, हो मैंने फिर गलत टॉफ़ियाँ खा ली, मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ, मेरे सर के सारे बाल उतर रहे हैं। अब मैं हर शाम की चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊँगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे उसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हुआ हो और वो भी दुख में मुब्तला हो। उसने जादूगर की मदद करना शुरू कर दी ताकि वो किताब से मंत्र मिल जाए जिससे उसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गुलमकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को मिलाकर मरकब बनाना पड़ेगा, उसे उल्लू के पर से हिलाना पड़ेगा। तो इसने सबको बोतल में डालकर यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर उसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, फिर ही मेरे सारे बाल वापस आएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और 99 तक गिनती गिनना होगी आंखें बंद करके। जब मैं गिन चुका हूँ तो ये मरकब मेरे सर पर उंडेल देना जिससे मेरे बाल पहले की तरह उग आएंगे। शहजादे ने उससे बोतल ले ली और इंतज़ार करने लगा कि वो कब घुटनों के बल आंखें बंद करके बैठे और गिनना शुरू करे। जैसे ही उसने आंखें बंद करके गिनती शुरू की, वो बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा। उनके पास पहुंचकर कहने लगा, जल्दी करो, ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो, 99 तक गिनती गिरो, फिर मैं ये मरकब सारा तुम्हारे सरों पर उंडेल देता हूँ, इससे तुम सब के बाल वापस आ जाएंगे। आंख झपकते ही सारे बोने आंखें बंद करके उसका कहना मानते हुए बैठ गए और गिनती गिनने लग गए। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मरकब सबके गंजे सिरों पर उंडेल दिया। देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहले से बाल आ गए। बोने सब बहुत खुश हुए और शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। उससे दरख्वास्त करने लगे कि उनके साथ उनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई बिखरा हुआ जंगली बैल या हाथी दौड़ता हुआ आ रहा हो। कुछ ही देर बाद इन्हें जादूगर गुस्से में आता दिखाई दिया। गुस्से के मारे उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चिल्ला कर बोला, झूठे शहजादे, तुम मेरा मरकब लेकर भाग आए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम मेरे सर पर ये मरकब अंडेलोगे, लेकिन तुमने ये सारा मरकब जो है इन बोनों के सरों पर अंडेल दिया। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया था, मैंने तो इन्हें दोबारा ठीक कर दिया है। ये लो बोतल, शायद इसमें मरकब के कोई चंद कतरे बाकी हों, तुम ले लो। शहजादे ने ये कहकर बोतल जादूगर की तरफ फेंक गई, जिसे उसने दबोच लिया। इसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मरकब के चंद कतरे मिले जो उसने अपने गंजे सर पर मल लिए, लेकिन उससे उसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल उग गए जो उसके गंजे सर पर बड़े ही मज़हक़ खेस लग रहे थे।